سمپلی آپ کو ایک جنرل سی گائیڈ لائن بتائی کہ فادر انوالو ہونا چاہیے اور فادر جو ہے اس کو بچوں کو ریوارڈ دینا چاہیے، فادر کو ہر وقت پریزنٹ ہونا چاہیے اور بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی چاہیے اور بچوں کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے، کویسچنز پوچھنے چاہیے اور مزید بھی آپ بہت اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ مدر کے کچھ رولز میں نے بتایا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ مدر جو ہے اس کا پہلا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، تو بہت ضروری ہے کہ مدر اس کی ایتھیکل گرومنگ، اس کی سیوک گرومنگ، کہ اس کو ایتھکس پتہ ہوں، اس کو جو ہے وہ آداب پتہ ہوں، رائٹ۔ اور مدر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو اوور کنٹرول نہ کرے۔ یہ انشاءاللہ جب پیرنٹنگ کی مسٹیکس ڈسکس ہوں گی اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا۔ تو شارٹلی جو میں نے باتیں کی تھی وہ یہی تھی کہ مدر جو ہے وہ چونکہ پہلا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے بچے کا، تو وہ انشور کرے کہ اسے اللہ سے بھی انٹروڈیوس کروائے اور اللہ، رسول اور مسلم ہیروز کی محبت بھی اس کے دل میں ڈالے، لیکن بچپن سے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت لیٹ ہو جائے اور بعد میں بچہ ہاتھ سے نکل جائے اور بعد میں نہ وہ کاؤنسلرز کے ہاتھ آئے نہ وہ ماں باپ کے ہاتھ آئے اور بات بہت لیٹ ہو جائے۔ So in this episode I am going to discuss the 4 C's of parenting. What are the 4 C's? C the alphabet، اس سے کچھ words جو ہیں وہ بنتے ہیں، تو 4 C's وہ کیا ہیں؟ پیرنٹس میں find the 4 C's to be a helpful acronym. Number 1، پہلے C سے مراد ہے care، that is showing acceptance and affection. Number 2، consistency. Number 2 C is for consistency, maintaining a stable environment. Number 3، choices. Okay, allowing the child to develop autonomy. اٹانومی سے مراد ہے سیلف انڈیپینڈنس، کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، اٹانومی ہو، خود سے ڈیسیجن لے سکے۔ اس کی سمپل سی ایگزامپل انشاءاللہ میں ابھی آپ کو دیتا ہوں۔ اینڈ consequences، the 4 C's for consequences، that is applying repercussions of choices whether positive or negative. Very simple. Number 1، care. پیرنٹس اگر بچے کی اس نیڈ کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ کا بچہ چونکہ ابھی اس کا جو ہے نا فروئڈ کے مطابق، سیگمنٹ فروئڈ کے مطابق، سائیکالوجسٹ جو تھا اس کے مطابق ابھی وہ میچورٹی کے لیول پہ نہیں ہے، بچہ ابھی زیادہ تر عید کے لیول پہ ہے۔ دیکھیں 3 چیزیں سیگمنٹ فروئڈ نے ڈسکس کی، عید، آئی ڈی، ایگو اینڈ سپر ایگو۔ عید ہماری پرسنالٹی کا وہ پارٹ ہے جو امیچور ہے، جو کارنل ڈیزائرز کی زیادہ بات کرتا ہے، یا جس کا سارا کا سارا فوکس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پہ ہوتا ہے کہ مجھے ساری چیزیں ابھی مل جائیں، اور اس میں میچورٹی نہیں ہوتی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ اگر نہ ملی تو یہ میرے ہی فائدے کے لیے یا ایکسٹریم میرے لیے بری ہے۔ تو بچے کا چونکہ ذہن ابھی اس لیول پہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ جو چیز اسے ایک بار اٹریکٹ کر جائے، پسند آ جائے، اس کی ضد بھی کرتا ہے، اس کو مانگنا بھی چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بچے کی یہ جو نیڈ ہے کہ ایک تو اس کو کیئرنگ ایٹیٹیوڈ چاہیے آپ کی طرف سے، دوسرا اس کی نیڈ یہ کہ اسے وہ چیز چاہیے جو اسے پسند آ گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ ضد کر رہا ہے اور وہ شور ڈال رہا ہے، وہ زمین پر لیٹ گیا ہے اور وہ رو رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو کچھ ہارم بھی کر رہا ہے، سیلف ہارم اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایموشنل بلیک میل بھی کرتا ہے ماں کو، فادر اور مدر کا کیا رول ہے؟ اسپیشلی فادر کا، کہ فادر جائیں، اس کو گلے لگائیں، اس کو چپ کرائیں، اس کو اس وقت اگنور نہ کریں، اسے پیار کریں، اسے کہیں کہ بیٹا یا بیٹی میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یقین کرو میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں پتہ ہے کہ ہم تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے، لیکن یہ جو چیز تم مانگ رہے ہو یہ میں تمہیں نہیں دوں گا، اس کی یہ وجہ ہے۔ تو بچے کی وہ نیڈ پوری ہو جاتی ہے، یعنی کہ سپورٹ کی نیڈ اور کیئر کی نیڈ اور کمپیشن کی نیڈ۔ تو جب اس کی ایک نیڈ پوری ہو جاتی ہے تو دوسری جو نیڈ ہے اس کی پھر ظاہر ہے اس پہ صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہیں پہ آپ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے، انسلٹ کر دیں گے، اگنور کر دیں گے، اسپیشلی اگر وہ چھوٹی عمر میں ہے، بڑی عمر میں جا کے ظاہر ہے کچھ چیزوں پہ اگنور بھی کرنا پڑتا ہے، ناراضگی بھی دکھانی پڑتی۔ اگر اس لیول پہ آپ وہ ٹیکنیکس اپلائی کرنے لگ جائیں گے جو ٹین ایج میں جا کے اپلائی کرنے والی ہیں، تو بچے کا کانفیڈنس ڈیمیج ہوگا، بچے کا وہ کیئر والا ایسپیکٹ، وہ نیڈ فلفل نہیں ہوگی۔ تو آپ اس کی یہ والی نیڈ فلفل کر دیں، اسے گلے لگا کے، پیار کر کے، امپورٹنس دے کے، لیکن اسے سمجھائیں ساتھ میں کہ یہ چیز اس لیے بری ہے بیٹا کیونکہ یہ تمہیں اس طرح سے نقصان پہنچائے گی اور اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم یہ لو۔
آپ دیکھیں گے کہ بچے کی پرسنالٹی کتنی اسٹرانگ بنے گی اور اٹونمس بنے گی. تو نمبر 1 از کیئر دیٹ از شوئنگ ایکسیپٹنس اینڈ افیکشن. اسے یہ نہ فیل ہو کہ یہ میرے سے زیادہ امپورٹنس دوسروں کو دے رہے ہیں. یہ بھی پیرنٹس کو بڑا خیال کرنا ہوتا ہے کہ جب ان کا ایک اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو زیادہ امپورٹنس دینے لگ جاتے ہیں. جو پریویس بچہ ہے وہ پھر تھوڑا فیل کرتا ہے, تو اس کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے. نمبر 2 کنسسٹنسی, مینٹیننگ اے اسٹیبل انوائرمنٹ. اگر آپ سختی کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بچے کو یہ میسج چلا جائے کہ نہیں یہ بہت لیکس کریں گے, یہ ایسے ہی سخت ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے, اس کے بعد یہ نرم پڑ جاتے ہیں. دیکھیں اسٹیبل انوائرمنٹ رکھنا. جس چیز پہ سختی ہے پھر اس پہ سختی ہے, لیکن سختی کا مطلب یہ نہیں کہ انسلٹ کریں بچے کی, یا سختی کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بہت زیادہ آپ ماریں. مارنا یہ بھی ایک ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مارنا کس حد تک چاہیے, مارنا بھی چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے. یہ بھی ایک ڈسکشن ہے ایکڈیمکس کے درمیان, سائیکالوجسٹ کے درمیان. اینی وے, تو کنسسٹنسی, ایک سٹیبل انوائرمنٹ جو ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کے اپنے موڈ سوئنگز اتنے ہوں کہ بچہ حیران ہو جائے کہ کبھی یہ بہت جو ہے وہ اپ موڈ میں ہوتے ہیں, کبھی یہ اتنے ڈاؤن ہوتے ہیں, تو بچہ ہی تذبذب کا شکار نہ ہو جائے کہ میں ان سے بیہیو کیسے کروں. تو ایک کنسسٹنٹ انوائرمنٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بچہ آپ پہ ٹرسٹ کرنے لگ جائے. بچے کو پتہ ہے جب یہ غصے ہوتے ہیں تو پھر غصے ہوتے ہیں, لیکن جب یہ نرم ہے, جب یہ کیئرنگ ہے, جب یہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, پھر یہ پیار کرتے ہیں. چوائسز, allowing the child to perform autonomy. نیل دی گراسے ٹائسن جو ہیں وہ ایک بہت بڑے فزسسٹ ہیں. ان کا میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں چونکہ ایک فزسسٹ ہوں, میرا بڑا شوق ہے کہ دنیا میں فزسسٹ ریسرچرز پیدا ہوں. تو اس ریسرچرز کیوں نہیں پیدا ہوتے, کیونکہ پیرنٹس کہیں نہ کہیں بچے کی کیوریوسٹی اور ان چیزوں کو دبا دیتے ہیں. اس نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مدر بچے کے ساتھ جا رہی تھی سڑک پہ, اور بارش ہو رہی تھی, اور بارش کے دوران جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آگے ایک سڑک پہ تھوڑا سا کھڈا تھا, اس میں کچھ پانی بھرا ہوا تھا, اور بچے کا اتنا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کھڈے میں جمپ لگاؤں اور پانی جو ہے وہ سپلیش کرے, اچھل کے ادھر ادھر گرے, میرے اوپر گرے. یعنی ظاہر ہے بچوں میں شرارت کا ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے, اور ہی ریئلی وانٹیڈ ٹو جمپ انٹو اٹ کہ دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے. لیکن اس کی مدر نے اس کا بھاگ کر ہاتھ پکڑا, اس کو پیچھے سے ایک لگائی اور کہا خبردار اگر ایسے کیا, اور آگے لے گئے. اب یہ چھوٹے سے سین سے انہوں نے کیا اخذ کیا کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اس بچے کی پہلی کیوریوسٹی کو آپ نے کل کر دیا, کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا یہ کیا ہے اور کیا ہو جانا تھا. میکسیمم اس کے چھینٹے پڑ جانے تھے, بارش تو پہلے ہی ہو رہی تھی, یا آپ پر چھینٹے پڑ جانے تھے. کیچڑ کون سا تھی, صاف پانی تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بچوں کو خطرے میں جانے دیں کہ جسٹ بیکاز وہ کیوریس ہیں تو جاؤ خطرناک سچویشن میں, لیکن یہ خطرناک سچویشن نہیں تھی. اسی طرح بچے دیواروں کو گندا کرتے ہیں, آپ گندا کرنے دیں. بچوں کی ایج وہ ہے, بچے کیوریس ہیں, آپ دیواروں کو ایملشن کروا لیں جو کہ صاف بھی ہو سکتا ہے کپڑے سے, لیکن بچوں کو انوائرمنٹ ایسا دیں, بچوں کا روم ایسا کریٹ کریں کہ بچوں کے پاس اٹونمی ہو, بچوں کی سیلف اسٹیم بڑھے, بچوں کو کانفیڈنس ملے, بچوں کو کیوریوسٹی اپنی پوری کرنے کا بھرپور موقع ملے. اوکے, ان کو زیادہ دبائیں نہ, ان کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. جیسے میں خود میری آنکھوں دیکھا ایک انسیڈنٹ ہے کہ میں ایک شاپنگ مال میں تھا, وہاں پر ہم سب بلنگ کرا رہے تھے, تو بچہ بار بار جو ہے, جس کو گود میں انہوں نے اٹھایا ہوا تھا, وہ بچہ بار بار جو ہے وہ ایک چیز سائڈ پہ پڑی ہوئی تھی اس کو چھیڑ رہا تھا. تو ان صاحب نے جو الفاظ کہے مجھے بڑی ہنسی ہے. انہوں نے کہا کہ احمد نام تھا شاید بچے کا, کہ احمد کیا کر رہے ہو, بچوں والی حرکتیں کر رہے ہو, ٹوٹ جائے گی یہ چیز. اب دیکھیں ٹھیک ہے وہ چیز ٹوٹ جائے گی, لیکن بچہ یہ کیوں کر رہا ہے, بچے کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ چیز ٹوٹ جائے گی. اگر آپ بچے کو اس موقع پہ ڈانٹ دیں گے اور آپ بچے کو کہہ دیں گے کہ کیا بچوں والی حرکتیں کر رہے ہو, تو وہ بچہ ہے, اس نے بچوں والی حرکتیں ہی کرنی ہیں, اور وہ کیوریوسٹی کی وجہ سے کر رہا ہے. تو اگر آپ کہہ دیں گے کتنی بار تمہیں سمجھایا ایسے نہیں کرتے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ کھانا کھاتے ہوئے بچہ سپون پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فورک پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, بچے سے کیچپ گر جاتی ہے, بچے سے پانی کا گلاس جو ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے, یا اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے, پانی کا گلاس ٹیبل پہ گر جاتا ہے, تو وہ پانی جو ہے سپل ہو جاتا ہے. تو ایک دم ہم ڈانٹ دیتے ہیں بچے کو, ایک دم ہم جو ہے اس کو ڈسکریج کر دیتے ہیں, وہ ڈر جاتا ہے, وہ پھر کل کو بڑی بڑی چیزیں نہیں کرے گا. کل کو وہ گاڑی چلانے پہ آئے گا تو اس کے مائنڈ میں خوف بیٹھا ہوگا کہ میں کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر دوں. اور یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی پرسنالٹی میں ایل کانفیڈنس کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے. تو آپ نے بچے کو ماحول ایسا دینا ہے جہاں وہ اپنی کیوریوسٹی کو بھی فلفل کر رہا ہے اور اپنی اٹونمی بھی پریکٹس کر رہا ہے.
اوکے. اینڈ نمبر 4 از کانسیکوینسز, کہ آپ نے کانسیکوینسز ضرور رکھنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ریپیٹڈ مسٹیک کرے اور آپ اس کو اگنور کرتے جائیں. آپ نے اس کو سکھانا بھی ہے, آپ نے اسے صحیح چیز بھی بتانی ہے, آپ نے اسے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ. کانسیکوینس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ پنشمنٹ دے دی. ہاں اگر اس نے بہت ہی سیریس بات کر دی ہے, یعنی مثال طور پہ اس نے کسی کو گالی دے دی یا اس نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لی, تو اس کا کانسیکوینس بھی ہونا چاہیے, اس چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. پازیٹیو چیز کی ہے پازیٹیو کانسیکوینس, نیگیٹو چیز کی ہے تو پنشمنٹ یا نیگیٹو کانسیکوینس. لیکن پنشمنٹ کس لیول کی ہونی چاہیے یہ ایج ٹو ایج ڈپینڈ کرتا ہے. اوکے, ایسا نہ ہو کہ اس کو ہم اتنا برا پنش کر دیں کہ اس کا کانفیڈنس بھی شیٹر ہو, اس کی آپ کے ساتھ لائلٹی اور ٹرسٹ بھی شیٹر ہو جائے. یہ ہم مزید انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ایرک ایرکسن کی جب سٹیجز میں آپ سے ڈسکس کرنے آؤں گا. اوکے, سو ریوائز کرتے ہیں یہ 4 C's آف پیرنٹنگ. نمبر 1 کیئر, نمبر 2 کنسسٹنسی, نمبر 3 کنسسٹنسی سے مراد ہے کہ کنسسٹنٹ رہنا, گھر کا ماحول کنسسٹنٹ رکھنا, اپنے موڈ سوئنگ زیادہ شو نہ کرنا, اور بچے کو پتہ ہونا چاہیے جب یہ خوش ہیں تو خوش ہیں, جب یہ ناراض ہیں تو ناراض ہیں. چوائسیز, allowing the child to develop autonomy, بچے کو چوائسیز دینا, ٹھیک ہے. اور consequences, یعنی اچھے پہ اچھا کانسیکوینس, برے پہ تھوڑا سا برا کانسیکوینس. اٹانومی کی ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بھی یہ بات آبزرو کی. دیکھیں آبزرویشن ہی ہے نا, ہمیں آبزرویشن کرنی چاہیے بہت زیادہ. میں ایک جگہ پر تھا کپڑے کی دکان پر, تو وہاں پہ جو بچہ تھا, چھوٹا بچہ, کوئی 6-7 سال کا, شرارتی تھا, وہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا, پھر رہا تھا. تو جو شاپ کیپر تھا اس نے تھوڑا سا اسے ڈانٹا. اس نے کہا کہ بچے بیٹھ جاؤ, تم جاؤ ادھر جا کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اب اس کی مدر وہاں پہ کھڑی تھی. اس کی مدر نے بچے کی طرف دیکھا اور اس کی مدر نے انگلش میں پوچھا کہ ڈو یو وانٹ ٹو سٹ, کیا تم بیٹھنا چاہتے ہو؟ تو بچے نے تھوڑا سا سوچا اور سوچ کر اس نے جواب دیا کہ اوکے, اور وہ جا کر بیٹھ گیا. اب دیکھیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی ہم بچے کو بٹھا سکتے تھے, لیکن اس نے پہلے بچے سے پوچھا اور اسمائل کی. اب بچہ ان کی اسمائل سے ہی سمجھ گیا کہ ماں بھی چاہتی ہے کہ میں بیٹھ جاؤں, لیکن ماں مجھ سے پوچھ بھی رہی ہے اور ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ میں میچور رپلائی دوں گا. تو سوچیں اس بچے کی پرسنالٹی کیا ہوگی. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, چھوٹی سی ایگزامپل ہے, جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ بچے کو یہ 4 چیزیں دی ہیں. ان کے گھر میں یہ ماحول ہوگا کہ وہ 4 چیزیں اس بچے کو ملی ہیں. سو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کی 4 C's آف پیرنٹنگ, یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, ایکسپرٹس کی باتیں ہیں, اور آئی ہوپ کہ ان باتوں سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. ہم دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. جب بھی آپ کو نظر آئے کہ کہیں پر آپ کے رشتہ دار یا آپ کے سبلنگز کوئی مسٹیک کریں, تو انہیں اکیلے میں ایڈوائز ضرور کیا کریں, تاکہ ان بچوں کی پرسنالٹیز وہ بنیں کہ کل کو وہ پراؤڈ مسلمز بھی ہوں اور کل کو وہ اپنے ماں باپ کے لیے راحت بھی ہوں. سو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ بچے کا ورلڈ ویو ہم نے کیسے کریٹ کرنا ہے, کیونکہ بہت ضروری ہے کہ بچہ چونکہ کلین سلیٹ ہوتا ہے, اس کا ورلڈ ویو کیا بنے گا, وہ کس طرح سے اس کی پرسیپشن کیا بنے گی دنیا کے بارے میں, یہ پیرنٹس نے اسے بتانا ہے. یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی, ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.